یاد رکھو، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے رہتے ہیں جب حالات بگڑ جاتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صبر نہیں کر پا رہے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے ہر فیصلے پر صبر کرنا ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ ہم جانتے ہی نہیں۔ دیکھو، زندگی کے اس سفر میں ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی آسانی اور کبھی مشکلات۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس آیات سے واضح ہے کہ زندگی کے امتحانات ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنی طرف لوٹاتا ہے۔ اور اس پر سب سے عظیم عمل جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں تو سب سے پہلا قدم نماز اور دعا ہے، اور دوسرا قدم ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں آزماتا ہے تو دراصل وہ ہماری کامیابی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک اہم بات سکھاتی ہے کہ آزمائشیں صرف مشکلات نہیں ہوتی، بلکہ ایک موقع ہے ایمان کے امتحان کا۔ لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزمائشوں کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیوں اللہ ہمیں ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے جنہیں سہنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھو، مشکلات دل کی صفائی کرتی ہیں۔ جب ہم دنیا کے مختلف معاملات میں الجھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک کریں اور اللہ کی محبت کو اپنائیں۔ جس طرح لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر صبر ناممکن ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو صبر کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی تو آخرت میں ہے۔ ہمیں دنیا کی مشکلات سے نکل کر آخرت کی دائمی راحت کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دیکھتا ہے اور ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ایک واضح وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ ایک کانٹا چبھنے کی صورت میں ہو، تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ ہمارا صبر ہمیں آخرت میں بڑے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور صبر کرنے کا ایک عظیم اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمارا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیات ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، جب آپ پر مشکل وقت آئے
تو سب سے پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کریں۔ یہ تسلیم کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں نماز اور دعا ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور دعا آپ کے دل کا سکون بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل کو فوری سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی معنی پر غور کریں۔ قرآن اللہ کی ہدایت ہے اور اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اور یاد رکھو، مشکل وقت میں ایک اور اہم چیز جو صبر کو ممکن بناتی ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ رویہ صبر کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور یہ کہ اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ اور یہ یقین آپ کو نہ صرف صبر کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ آپ کی روحانی اور ذہنی حالات کو بھی بہتر بناتا ہے۔